محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک نام جو ہم سنتے ہیں اور اس مبارک نام کے وسیلے سے ہم جو دعائیں کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو سنتے ہیں اور اس سے نور پاتے ہیں، تو آج کا جو نام مبارک ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ جو اس کا وظیفہ ہے وہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے دل سکون پائیں گے، ہمارے دلوں کو تشفی ہوگی۔ تو کیا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید نے؟ وَعَسَىٰ أَن تُكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اپنے لیے ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور آگے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ کتنے پیارے انداز میں قرآن نے ہمیں سمجھا دیا، کیونکہ انسان کی جو سوچ ہے وہ بہت محدود ہے، اس کی نظر بہت دور تک نہیں جاتی۔ وہ اپنی نظر سے اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے یا یہ چیز میرے لیے بری ہے، لیکن وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے زیادہ بہتر ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس آیت کے تحت بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کو مصیبت اور آلام یعنی تکلیف کے وقت اور کبھی کبھی جب وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اسے صبر کرنا چاہیے، اسے ناراضی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ناراضی کا اظہار کر دیتا ہے اور وہ رب سے ناراضی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میری دعا یہ قبول نہیں ہو رہی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ آگے چل کے آپ فرماتے ہیں کہ مریض میٹھی دوا مانگتا ہے لیکن ڈاکٹر طبیب اسے کڑوی دوا دیتا ہے۔ مریض کو نہیں معلوم کہ اس کی صحت یابی کس چیز میں ہے، وہ کس چیز سے ٹھیک ہوگا، لیکن طبیب جانتا ہے کہ جو دوا میں اس کو دے رہا ہوں یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہاں ہمارے استاد محترم نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، وہ بات مجھے یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ ایک شخص جو ٹیلر کا کام کرتا تھا، اس کا سیزن لگا، اس نے اپنا سیزن لگایا اور سارے پیسے جمع کر کے اس نے اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا اور وہ ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں لگ گیا۔ جب وہ ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں لگا تو ہونا کیا تھا، اس کی جیب کٹ گئی، اس کے سارے پیسے چلے گئے، پوری جمع پونجی اس کی نکل گئی۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ اب میں گھر جا کے کیا کروں گا، میرے پاس جو کچھ تھا وہ تو سب ختم ہو گیا، لٹ گیا۔ تو یہ اسے لگا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، تو وہ مسجد چلا گیا اور کہا ٹھیک ہے چھٹیاں بھی ہیں، گھر نہیں جا سکتا، چلو قرآن پڑھتا ہوں، اللہ سے تعلق جوڑتا ہوں۔ اللہ اکبر! بس کیا تھا، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور قرآن سے ایسا دل لگا کہ وہ قرآن کا حافظ بن گیا۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، بظاہر تو معلوم یہ ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا، دنیا کی چند روپے تو اس کے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں کتنی بڑی سعادت لکھی تھی کہ وہ نہ جانے کی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کا حافظ بن گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید اس کے سینے کے اندر محفوظ ہو گیا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آج حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مبارک نام جو ہم نے سننا ہے اور وہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جس نعمت کی دعا کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نام مبارک ہے سیدنا رادن صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے سردار، ہمارے محبوب، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی رضا پر جو راضی رہنے والے ہیں وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سیدنا رادن 63 مرتبہ یعنی 63 ٹائمز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اے اللہ ہمیں بھی تو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے بھائیوں، جس خوش بخت کو یہ نعمت مل گئی کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے لگا، تو دنیا بھی اس کی سنور جائے گی، دنیا میں پریشانیوں سے نجات مل جائے گی اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ ہوگا۔ تو سیدنا رادن صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے
اے اللہ ہمیں بھی تو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔